اللہ الرحمن الرحیم دوستان من السلام علیکم سامعین، آپ نے اکثر ہالی ووڈ کی ڈراؤنی یا ہارر فلموں میں زومبیز دیکھے ہوں گے، یعنی ایسے انسان جو کسی وائرس یا بیماری کے سبب جانور بن گئے، ہر ایک کو چیرتے پھاڑتے نظر آتے ہیں یا جس کو بھی کاٹ لیں وہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچیں تو یہ کیا مخلوق ہے جو وہ اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں، یا کسی خیال یا نظریے کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں اور اس کی حقیقت دو مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستان من، پہلی جو بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جب انسانی اقدار کھو دیتا ہے، جب ظلم، جبر، حق تلفی اور استحصال بڑھ جاتا ہے تو انسان بھی انسان نہیں رہتا، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی مختلف جگہوں پر یہ واضح الفاظ ملتے ہیں، انسان کو چوپایوں سے بھی بدتر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک وہ بدترین جانور ہیں، کیونکہ وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے ہوتے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ایک حوالہ ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، لوگ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، انسانوں میں تمیز، احساس، محبت جیسے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، نفرت، بغض، حسد، ہوس، لالچ اور مطلب پرستی عروج پاتی جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنے کمزور کو یا اپنے اوپر والے کو نوچ کھانے کو دوڑتا ہے۔ آج آپ پاکستانی ہی نہیں، دنیا کے مختلف معاشروں پر غور کیجئے تو آپ کو ہر معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ تمام جو باتیں ہم نے پیچھے کی۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کیا ہے، لیکن ہالی ووڈ والے ان معاشروں کی عکاسی زومبیز کی شکل میں کئی دہائیوں سے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی یوں کہیں تو بھی کچھ غلط نہ ہوگا کہ یہ معاشرہ عالمی سرمایہ داروں کے سوچے سمجھے منصوبوں کا حصہ تھا، جسے اس انداز میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، چاہے وہ دنیا کی آبادی میں کمی کا بہانہ ہو، یا لوگوں کو ایک ہی نظام کی طرف دھکیلنے کی سازش ہو، یا پوری دنیا میں ایک بڑی پاور شفٹنگ کے لیے اکھاڑ پچھاڑ ہو۔ بہرحال یہ ابھی پردہ سکرین پر آنا باقی ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی عمارت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کو ریپیئر نہیں کیا جاتا، اس کو گرا کر نیا بنا لیا جاتا ہے۔ اور ایک عالمی نظام کی عمارت اگر بات کی جائے تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے ساری دنیا میں ہی اکھاڑ پچھاڑ مطلوب ہوگی اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جیسا بنانے کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستان من، ہم یہاں ایک اور نقطے کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہیں گے کہ آپ جانتے ہیں ایک بڑی انارکی، ایک بڑا انتشار یا مختلف ممالک میں خانہ جنگی کے لیے معاشرتی طور پر کون سی چیز زیادہ سود مند ہتھیار ثابت ہوتی ہے؟ کیا یا کون سی ایسی کمزوری ہے جو خانہ جنگی کے لیے نہایت سازگار ماحول پیدا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کلاس بیسڈ سوسائٹی، یعنی معاشروں میں طبقاتی تقسیم ہی اس کو ہوا دینے اور مزید بھڑکانے کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ اور روس کی افغانستان میں شکست کے وقت عالمی سرمایہ داروں کی وضع کردہ سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت ملی، جسے آج سے ایک صدی پہلے وہ متعارف کروا رہے تھے، اور جس کے لیے اسلام کا نظام خلافت ایک واحد بڑی رکاوٹ تھا، جس کے لیے انہوں نے خلافت کا خاتمہ کیا اور پھر کھل کر کھیلنے لگے، اور پھر اس نظام کو ڈنکا بجانے لگے، اور جس کا نتیجہ آج ہم تقریباً پوری دنیا میں بھوک، افلاس، لالچ، ہوس، خانہ جنگیاں اور انسانی معاشرے میں درندگیوں کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہو گئی یہ بات۔ اب دوسرے حوالے سے ہم زومبیز کو دیکھتے ہیں جو مادی زیادہ ہے، اور نئے زمانے کی حکمت عملی کی صورتحال میں جو جنگوں میں اپنائی جاتی ہے، ہم انہیں دیکھ سمجھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جنگیں لڑنے کے مختلف نئے انداز بھی متعارف ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں، جس میں ایک بایولوجیکل وار کا بھی آپ سے تذکرہ سنا ہوگا، جس کی ایک مبینہ طور پر مثال ابھی حال ہی میں ہم سب نے دیکھی، جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ سامعین، اب دنیا بڑے طاقتور ممالک جو ہیں وہ بایولوجیکل ہتھیاروں کی تیاری میں مشغول ہو گئی ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے جنگ کی جانے لگی ہے، جس میں یہ ایک بایولوجیکل ہتھیار جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ایسے کیمیائی جرثومے جن کو بس انجیکٹ کرنے کی دیر ہے اور وہ پھیلتے چلے جائیں خود بخود، اور ان کے ذریعے
قوموں کو جہاں ہلاکت سے دوچار کرنا، وہیں ان کو ان سے لڑنے کی مصیبت میں ایسا پھنسا دینا کہ ان کی تمام اکانومی اسی ایک مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایسی الجھے کہ وہ ملک جنگ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے اور اسے بنا لڑے ہی اپنا غلام بنا لیا جائے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو زومبیز ابھی تک صرف فلموں میں نظر آ رہی ہیں وہ ایک دن حقیقت میں بھی ایک بیماری کی طرح سامنے آ جائیں، جیسے کہ کرونا وائرس دنیا میں پھیلا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیماری کے طور پر یا کسی بھی حوالے سے پوری دنیا میں یہ بیماری پھیلائی جا سکتی ہے۔ سامعین، زومبیز نہیں، ہمارا مستقبل انسان کو حقیقی انسان سے ملانا ہے۔ اس دنیا کو وہ نظام دینا ہے جو انہیں واپس انسان بنا دے، جس میں عدل، مساوات، انصاف، محبت و انسیت اور انسانی معاشرہ اعلیٰ اقدار کا نمونہ ہو، جہاں سب کو سب کا احساس ہو اور انسان حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز اپنی پیشانیوں پر سجا سکے اور اس کا حق ادا کرے۔ اپنے اور گرد و نواز سب لوگوں کا احساس کیجیے اور انسیت کو بڑھائیے، نفرتوں کو ختم کریں اور بجھتی ہوئی انسانیت کے دیوں کو مزید روشن کریں کہ پوری طرح یہ دیے بجھ نہ پائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کو بہتر کرنے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔